فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ، جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 ہے اور حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق بیان جاری ہے۔ ہیڈنگ ہے بچپن کے چند واقعات۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک دن مسجد میں پیاس محسوس ہوئی اور پانی منگوایا۔ جناب عباس علیہ السلام نے یہ سنا تو اور کسی سے کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ جناب عباس پانی سے بھرا ہوا ظروف بہت مشکل سے سنبھالے ہوئے لا رہے ہیں اور لا کر حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک دن کسی نے عباس علیہ السلام کو انگور کا ایک خوشہ دیا۔ آپ علیہ السلام اسے لے کر دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ انگور میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھایا اور گریہ کرتے ہوئے ان کی دونوں شانوں کا بوسہ لیا۔ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میں نے بچے کے بازوؤں پر نگاہ کی تو مجھے ان پر نازل ہونے والی مصیبتیں یاد آ گئی۔ بی بی ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ و ماتم کے بعد صبر اختیار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ ان کا فرزند رسول اللہ کے نواسے پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے دائیں بائیں جانب آپ کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے بائیں اور دائیں جانب فرزند عباس، دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں جانب آپ کے فرزند عباس علیہ السلام اور بی بی سلام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے فرمایا کہو ایک، تو حضرت عباس نے کہا ایک۔ پھر فرمایا کہو دو، تو حضرت عباس نے عرض کیا جس زبان سے ایک بار کہہ دیا ایک، اب اس سے دو کہتے ہوئے شرم و حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ جناب امیر نے حضرت عباس علیہ السلام کا یہ موحدانہ کلام سن کر ان کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ صفحہ نمبر 38 ہے۔ عنوان ہے میں حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا دم بھرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ انا عبد من عبید اللہ رسول اللہ، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار بھی امام حسین علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں حسین علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں جو کسی وقت ساتھ نہ چھوڑے اور جو صحیح غلامی کا دم بھرنے والا ہو۔ اور عبید اس میں جمع یعنی بہت بندگی کرنے والا۔ اس میں شک نہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب جب جناب عباس نے عبدیت کے صحیح معنوں پر عمل کیا، مولا علی علیہ السلام نے اور جناب عباس نے عبدیت کے صحیح معنوں پر عمل کیا۔ صفحہ نمبر 38 اور عنوان شادی اور اولاد۔ تقریباً 14 سال کے سن میں بابا کے سائے سے محروم ہوئے۔ دن گزرے، راتیں گزریں، بنام خدا پورے طور پر جوان ہوئے۔ ماں کے دل میں شادی کی تمنا تو تھی ہی، لہٰذا انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا سلطان دو عالم، کیا اچھا ہوتا کہ اگر میرے نور نظر کا گھر آباد کر دیا جاتا۔
امام حسین علیہ السلام نے شادی کے انتظامات شروع کر دیے اور جناب عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب سے ان کی دختر نیک اختر لبابہ خاتون سلام اللہ علیہ کی خواستگاری کی منظوری ہوئی اور عقد ہو گیا۔ جناب مولا سید اولاد حیدر صاحب فوق البلگرامی نے آپ کی زوجہ کا اسم گرامی زکیہ تحریر کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، اس لیے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام نامی لبابہ تھا۔ لسان الملک اور اولاد حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جناب لبابہ سے 2 فرزند تھے، ایک فضل اور دوسرے عبید اللہ۔ علامہ ابن قتیبہ عبید اللہ ابن عباس بن علی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبید اللہ کی ماں کا نام جناب لبابہ تھا۔ آپ کی زوجہ کا نام بی بی لبابہ سلام اللہ علیہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب تھا۔ بی بی لبابہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام بی بی حکیمہ تھا۔ صاحب فرسان الحیجہ لکھتے ہیں کہ حضرت لبابہ سلام اللہ علیہ سے جناب عباس علمدار کے 2 بیٹے ہوئے، فضل اور دوسرا عبید اللہ۔ کتاب العباس اور دیگر میں ہے کہ حضرت عباس علمدار کی اولاد کی تعداد 6 تھی، فضل، عبید اللہ، قاسم، حسن، محمد اور ایک بیٹی۔ صاحب مجالس المنتظرین لکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نام شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت عباس علمدار علیہ السلام تھا۔ جناب محمد کربلا میں کمسن تھے۔ صفحہ نمبر 39۔ آپ علیہ السلام کی نسل۔ آپ کی نسل کے بارے میں علامہ عبد الرزاق موسوی لکھتے ہیں کہ تمام علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کی نسل سے صرف جناب عبید اللہ بن عباس سے بڑی۔ آپ بحکم امام حسین علیہ السلام مدینہ میں ہی رکے تھے۔ آپ کا شمار بہت بڑے علماء میں تھا۔ آپ کمال اور جمال میں بہت امتیاز رکھتے تھے۔ آپ نے 155 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی نسل کافی پھیلی ہے۔ آپ کی اولاد سے کثیر بزرگان کا ذکر کتب میں موجود ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی غیر عالم شاہد ہی گزرا ہو۔ آپ کی نسل کے متعلق صاحب عمدۃ الطالب لکھتے ہیں کہ مکہ، مدینہ، مصر، بصرہ، یمن، سمرقند، طبرستان، اردن، حائر و میات، کوفہ، قمر یعنی یمن، شیراز، عامل، آذربائیجان، ہیرجان، مراکش، پاکستان وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 39۔ حسن بن عبید اللہ بن جناب عباس۔ آپ جناب عبید اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ جناب حسن نے 67 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ آپ کے 5 بیٹے تھے، عبید اللہ، عباس، حمزہ، ابراہیم اور فضل۔ سب کے سب عالم میں اجل فاضل اور ادیب دہر تھے۔ صفحہ نمبر 40۔ عبید اللہ بن حسن۔ عبید اللہ ابن حسن بن عبید اللہ ابن عباس بن علی، یہ امیر مکہ و مدینہ اور قاضی الحرمین تھے۔ صفحہ نمبر 40۔ عباس بن حسن، یہ زبردست بلاغت اور فصاحت کے مالک تھے، شاعری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ابو نصر بخاری کا بیان ہے کہ ماری ہاشم اغضب اللسان نامہ، ان سے زبردست کوئی ہاشمی زبان کا مالک دیکھا ہی نہیں گیا۔ علوین انہیں اشر اولاد ابی طالب کہتے تھے۔ صفحہ نمبر 40۔ حمزہ بن حسن، ان کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ ان کے فرزند علی بن حمزہ بن حسن بن عبید اللہ بن عباس کربلا میں مدفون ہیں۔ آپ کا روضہ جناب عباس علمدار کے روضے سے مغرب کی جانب شارع ابن حمزہ پر ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ ابراہیم جروقہ بن حسن، یہ زبردست فقیہ، ادیب اور زاہد تھے۔ فضل بن حسن، یہ زبردست فصاحت کے مالک اور دین میں بہت پختہ تھے اور میدان شجاعت کے شہسوار تھے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کی بے انتہا عزت تھی۔ صفحہ نمبر 41۔ عنوان ہے جناب عباس علیہ السلام معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ جناب عباس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے لیے یہ اہم فضیلت موجود ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شفاعت امت کے لیے انہی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو رسول اللہ مولا علی علیہ السلام سے فرمائیں گے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے فرمائیے کہ امت کی شفاعت و نجات کے لیے کون سا وسیلہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کا پیغام بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ تک ابلاغ فرمائیں گے۔
بی بی سیدہ دو عالم امیر المومنین علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرمائیں گی، اے امیر المومنین، میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو شفاعت کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت عباس علیہ السلام کو اپنا فرزند فرمایا کرتی تھیں۔ شیخ محمد جمیل حمود العاملی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عالم سے خواب میں فرمایا تھا، میرے ایک بیٹے حسین کی تو زیارت کرتا ہے میرے ایک بیٹے حسین کی تو زیارت کرتا ہے اور میرے دوسرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتا۔ صفحہ نمبر 41۔ عنوان ہے امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک۔ محب الدین طبری کتاب ذخائرۃ العقبہ میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام ان کو غسل دینے لگے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو طلب فرمایا اور پانی ڈالنے اور دیگر خدمات غسل میں بھی انہیں شریک فرمایا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امام کو امام ہی غسل دے سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے اور دفن کر سکتا ہے۔ مدینۃ المجالس میں علامہ ہاشمی بہرانی لکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین پر تشریف فرما ہو کر امام علیہ السلام کی مدد کر کے نبی یا امام کی تکفین و تجہیز کرتے ہیں، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مفصل مرقوم ہے کہ باسائر الدرجات اس صفحہ میں ہے کہ پیغمبر اسلام کو غسل دیتے وقت حضرت علی علیہ السلام کی مدد ملائکہ کر رہے تھے، جنہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ یہ امر اپنی جگہ پر ثابت ہو چکا ہے کہ معصوم کا دفن اور کفن معصوم ہی کرتا ہے، اور امام کے سوا امام کو کوئی غسل نہیں دیتا، مگر امام کی وفات مشرق میں ہو اور اس کا وسیع مغرب میں ہو تو خداوند عالم دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ جبکہ آپ علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک کیا، آپ علیہ السلام کی بلندی مرتبت کے متعلق کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے، اور کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ کا درجہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے بلند ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے چچا عباس علمدار کی روح پر خدا کی رحمت ہو، انہوں نے سختیوں اور مصیبتوں میں اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایسا مقام و منزلت عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے تمام شہداء ان پر رشک فرق کریں گے، اور انہیں جناب جعفر طیار علیہ السلام کی طرح 2 پر عطا کیے جائیں گے جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بہترین صابر، مجاہد و مددگار تھے۔ ثابت بن ابو صفیہ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب جناب عبید اللہ بن عباس بن علی ابن ابی طالب کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور فرماتے، رسول خدا پر روز احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ اس روز قتل کیے گئے، اور اس روز کے بعد روز موتا ہے کہ جس دن آپ کے چچا زاد بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب قتل ہوئے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین علیہ السلام، وہ دن کسی دن کی طرح نہ ہوگا جس دن 30,000 مرد جو اسی امت کے دعوے دار تھے اور جنہوں نے پردیس میں آپ علیہ السلام پر یلغار کی اور آپ علیہ السلام کے قتل کے بعد خدا سے تقرب کے خواہاں تھے، آپ یعنی جناب عباس نے انہیں خدا کی یاد دلائی مگر انہوں نے نصیحت نہیں لی اور آپ پر ظلم و ستم کرنے کے بعد آپ کو شہید کیا، یہاں تک کہ ان کے بازو بھی قطع کر دیے گئے۔ خدا نے اس کے بدلے انہیں بہشت میں 2 پر عطا کیے، جیسے کہ جناب جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ جناب عباس خدا کے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جس پر اولین اور آخرین کے تمام شہداء رشک کریں گے۔ صفحہ نمبر 43۔ عنوان امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے چچا عباس علیہ السلام نافذ بصیرت اور ایمان محکم کے مالک تھے، اپنے بھائی کے ہمراہ جہاد کیا، بہترین انداز سے آزمائش سے عہدہ برا ہوئے اور شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ صفحہ نمبر 43۔ امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ حضرت صاحب الامر امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام پر
کہ آپ نے اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دی اور ان سے ہمدردی اور مواسات کی، جنہوں نے مستقبل کا زاد راہ اپنے ماضی سے جمع کیا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے فداکار تھے اور وفادار تھے، جو ان کے لیے پانی لانے کے لیے کوشاں رہا اور جن کے ہاتھ قطع ہو گئے۔ اللہ ان کے قاتل یزید بن رقاد ملعون اور حکیم بن طفیل تائی ملعون پر لعنت کرے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے زیارت نامے میں آیا ہے: سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے نیک اور صالح بندے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا جہاد کیا اور آپ نے خیر خواہی کی اور آپ نے صبر کیا، یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آئی۔ صفحہ نمبر 44۔ اہل مدینہ سے وادی جن یعنی بیضہ میں جناب عباس کا خطبہ۔ وادی بیضہ، جسے وادی جن بھی کہتے ہیں، یہ مدینے سے خیبر جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ اس مقام پر جناب عباس علمدار علیہ السلام نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو اپنے ولی کو آزمانے والا ہے۔ وہ ذات تمام املاک، جنات اور انسانوں پر قدرت رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے لیے دوست ہے اور کون دشمن، اور جان رکھو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا کے حبیب اور اس کی صفات کے مظہر ہیں اور صفات معبود کا عکس ہیں، اور تمام موجود اور موجودات میں سب سے زیادہ فیاض ہیں۔ اے اہل یثرب، کیا تمہاری بستی خوف اور آفت کا گھر نہیں تھی؟ خوف اور ہراس اور وبا کی آماجگاہ نہیں تھی؟ اور پھر یہ وہی رسیدہ بستی نورانی ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، اس کی شان کو عرفہ کیا اور اسے اپنے چہرے یعنی نور کی روشنی اور مسرت سے سرفراز کیا، اور اس بستی کو کیڑوں یعنی برائی سے پاک کر دیا۔ یہ اس کے حرم کا پردہ اور اس کی حرمت کا راز ہے، اس کے پایہ تخت اور فرش کے پیغام کا جمال عرفہ ہے، یہی ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے اور کروبین کے معاملات افلاق کا مقام ہے۔ یہ مقام عروج روحانی اور مقرب فرشتوں کے لیے مزار اقدس ہے، اور آج وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان نہیں، لیکن 4 معصومین علیہ السلام کا پیغام خیر تمہارے سامنے ہے۔ یہ مامون محفوظ نبی کی روح ہیں جو خدا کے غیر میناتی تلوار اور بے عیب زندگی کے مالک ہیں، اور سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طاہرہ زندگی، خدا کی قسم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی فطرت ہیں، اور خدا کی قسم یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہیں۔ باخدا یہ کائنات عالم کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مزاج ہے۔ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سنا نہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام مہر نبوت کے سوار ہیں، اور نبی کی پشت ان کا منبر ہے، ان کی زبان دل نشین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ان کا مصدر ہے۔ آپ رسول اللہ کا دل ان کا مسکن ہے۔ آج وہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں۔ وہ امانت دار پیغمبر تم سے دور ہو گئے۔ اب کون ہے جو تم پر آنے والے عذاب کو روکے گا، اور کون تمہارے لیے رب العزت سے مناجات کرے گا؟ کیا تم کتاب کا متن یعنی آیات نہیں پڑھتے؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے بے چینی دور ہوئی اور ان کے پاس بشارت آئی، اور انہوں نے قوم لوط کے بارے میں رب سے گفتگو کی، اور جب خلیل اللہ جو جلیل تھے انہوں نے شیطان کا ارادے، مکر اور اس کے شر کو دیکھا تو فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ خطبہ مناقب سادہ الکرام فی الجواہر الخطب والاکرام صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 46 عنوان ہے قمر بنی ہاشم کربلا میں پہلا امان نامہ۔ ابو مخنف اور دیگر لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے عمر بن سعد ملعون کو خط لکھا اور کہا اگر حسین علیہ السلام یزید ملعون کی بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں جلدی قتل کر دو۔ اس نے خط شمر ملعون کو دیا تو وہاں موجود عبداللہ بن ابی المحل بن حزام بن خالد بن ربیہ بن عامر الوحیدی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے امیر،
علی ابن ابی طالب نے میری پھوپھی بی بی ام البنین علیہ السلام کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان سے انہیں 4 بیٹے ہوئے۔ اس وقت وہ سب حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے امان نامہ لکھیں۔ ابن زیاد ملعون نے اس کی بات کو قبول کیا۔ یہ امان نامہ پہنچانے کے لیے شمر ملعون نے بھی زور دیا۔ ابن زیاد ملعون نے امان نامہ لکھ کر عبداللہ بن ابی المحل کے حوالے کیا۔ اس خط کو کربلا پہنچانے کے لیے اپنے آزاد کردہ غلام کو دیا۔ جب اس نے خط حضرت عباس علمدار کو دیا تو جناب قمر بنی ہاشم نے فرمایا، اللہ کی امان ابن سمیہ کی امان سے زیادہ بہتر ہے۔ قاصد یہ جواب سن کر واپس چلا گیا۔ دوسرا امان نامہ شمر ملعون لے کر گیا۔ شمر ملعون خیام کے قریب آیا اور کہنے لگا، لیکن کسی نے بھی اسے جواب نہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اسے جواب دو اگر فاسق ہے۔ جب قمر بنی ہاشم باہر آئے اور کہنے لگے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر ملعون نے کہا، اے میرے بھانجو، تمہیں امان دی گئی، اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے فضول میں اپنی جان مت ضائع کرو اور یزید ملعون کی اطاعت کر لو۔ شمر کی باتیں سن کر جناب قمر بنی ہاشم بآواز بلند کہنے لگے، تیرے ہاتھ تباہ ہوں اور تم پر اور تمہارے امان نامے پر خدا کی لعنت ہو۔ اے خدا کے دشمن، کیا تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ اپنے بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے سید و مولا حسین علیہ السلام بن فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ دیں اور ولد زنا اور لعینوں کی اولاد کی اطاعت کریں؟ جناب عباس علمدار کی باتیں سن کر شمر بہت غضبناک ہوا اور غصے میں اپنے لشکر کے پاس لوٹ گیا۔ امان نامہ والی بات روایات اور دیگر کتب میں بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 47، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جناب عباس سے کلام۔ شمر کا امان نامہ ٹھکرانے کے بعد جناب عباس واپس خیام کی جانب تشریف لائے۔ جناب عباس ایک غضبناک شیر کی طرح واپس آ رہے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے استقبال کیا۔ شمر سے ان کا کلام سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے بھائی، مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، کیا آپ کو سناؤں؟ جناب عباس نے فرمایا، اے بہن زینب، ضرور سنائیے، یہ وقت حدیث سنانے کا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جان لو میرے بھائی، جب ہماری والدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو میرے بابا نے اپنے بھائی جناب عقیل سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کسی خاندان سے ایسی خاتون کو تلاش کریں جن سے مجھے اللہ ایسا فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے۔ اسی دن کے لیے میرے بابا نے آپ کو چاہا تھا، اے ابوالفضل، اس امر کو ترک نہ کرنا۔ جناب عباس نے یہ باتیں سنی تو سواری کی زین پر اس زور سے سوار ہوئے کہ اس کی رکابیں ٹوٹ گئیں۔ پھر فرمایا، کیا ایسا کوئی دن ہو سکتا ہے جب آپ مجھے حوصلہ دیں جبکہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا بیٹا ہوں؟ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا ہوں۔ صفحہ نمبر 48، عنوان جناب زہیر ابن قین کے ساتھ گفتگو۔ علامہ دربندی اسرار الشہادہ میں لکھتے ہیں، شہادت سے قبل جناب زہیر جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پاس تشریف لایا، فرمایا، اے بھائی، مجھے یہ علم یعنی پرچم دے دیں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، کیا اس کے تھامنے میں کوئی کوتاہی کمی ہے؟ جناب زہیر نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جناب زہیر نے علم اٹھایا تو اسی اثنا میں جناب عباس تشریف لے آئے۔ جناب زہیر نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک حدیث سنا دوں جو مجھے یاد آئی۔ جناب عباس نے فرمایا، ضرور، یہ حدیث کا بہترین وقت ہے۔ جناب زہیر ابن قین نے آپ سے فرمایا، عباس، آپ کو خبر ہے کہ آپ کے بابا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ ایک شجاع اور بہادر خاندان کی خاتون کو نظر میں رکھو جس سے شادی کروں، اور اس سے ایک شجاع اور بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین علیہ السلام کی نصرت کر سکے۔ اے عباس، جناب امیر المومنین نے آپ کو اسی دن کے لیے چاہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مدد اور نصرت سے منہ نہ موڑیے گا۔ جناب عباس علمدار نے جلال میں فرمایا، زہیر، میری شجاعت کو للکار رہے ہو، خدا کی قسم ایسی شجاعت دکھاؤں گا کہ جس کو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صفحہ نمبر 49، پانی کے لیے حملہ، 7 اور 8 محرم کی رات۔ جب امام علیہ السلام کے اصحاب کو سخت پیاس لگی تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کے ساتھ 30 سواروں اور 20 پیدل افراد کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے کے لیے قمر بنی ہاشم اور جناب نافع بن ہلال آگے بڑھے۔
عمر بن حجاج زبیری ملعون نے روکنا چاہا۔ عمر بن حجاج ملعون نے کہا کون ہے؟ جناب نافع نے اپنا تعارف فرمایا۔ اس ملعون نے کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ جناب نافع نے کہا ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں جس پر تو نے پہرا لگایا ہوا ہے۔ اس ملعون نے کہا تم پانی پی سکتے ہو؟ جناب نافع نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اس کا ایک قطرہ نہیں پیتا جبکہ حسین علیہ السلام پیاسے ہوں اور ان کے ساتھی جو تمہارے سامنے ہیں۔ اس ملعون نے کہا ان لوگوں کو کسی صورت پانی نہیں مل سکتا، ہمیں اس جگہ پر پانی سے روکنے کے لیے معین کیا ہوا ہے۔ اس وقت حیدر کرار کے بیٹے نے تمام اشقیاء کو نہر سے دور کر دیا اور اپنی مشکوں میں پانی بھرا۔ جناب عباس علمدار اور جناب نافع بن ہلال جنگ میں مصروف رہے اور باقی پانی خیموں میں پہنچا دیا گیا۔ اس دن سے حضرت عباس علیہ السلام کو سقہ اور ابو قربہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اخبار الطوال میں روایت ہے کہ جناب عباس نے گھاٹ کے پہرے داروں کو مار بھگایا، آخر وہ سب بھاگ نکلے، دریا پر حسینی جانبازوں کا قبضہ ہو گیا۔ حسینی اصحاب نے پانی مشکیزوں میں بھرنا شروع کیا اور ادھر جناب عباس اصحاب حسینی کی حفاظت پر کھڑے ہو گئے، جو ادھر آتا آپ علیہ السلام اسے بھگا دیتے۔ اس طریقے سے پانی خیام حسینی میں پہنچا۔ صفحہ نمبر 50 یوم عاشوراء اصحاب حسین علیہ السلام کی مدد کرنا۔ یوم عاشوراء عباس علمدار علیہ السلام نے اصحاب حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے متعدد بار حملہ کیا اور انہیں دشمنوں کے درمیان سے نکال کر لائے۔ یوم عاشوراء جب جنگ شروع ہوئی تو جناب جنادہ، جناب عمرو بن خالد، ان کے غلام سعد اور جناب مجموعہ بن عبداللہ آئزی نے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ دشمن نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ جناب عباس علمدار نے اتنا غضبناک حملہ کیا کہ ملعون فرار ہو گئے۔ اس موقع پر جہاد میں مصروف اصحاب نے آپ کو سلام کیا اور جہاد جاری رکھنے کی عرض کی۔ امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ اصحاب حسین علیہ السلام زخمی حالت میں دوبارہ حملہ آور ہوئے، چنانچہ جناب عباس علمدار واپس لوٹ گئے اور یہ اصحاب ایک ہی جگہ شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 50 اولاد ام البنین سلام اللہ علیہ کو جہاد کی نصیحت۔ بی بی ام البنین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ بیٹوں کے نام عباس سے اکبر، عبداللہ، جعفر اور عثمان تھے۔ بیٹیوں کے نام بی بی رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اور بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تھا۔ جناب عباس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہت سے اصحاب شہید ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائیوں، آگے بڑھو کہ تمہاری خیر اور خوبی اللہ اور رسول کی نسبت دیکھوں، میری جان تم پر قربان ہو۔ آگے بڑھو اور اپنے سید و سردار کے پاس جاؤ اور خود کو ان کے سپرد کر دو، اپنے آقا کی حمایت کرو اور جب تک تم سب قتل نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان سے دور نہ ہونا۔ ہر تیر، نیزہ اور تلوار حسین کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عباس کے بھائیوں نے اپنے بھائی کی اطاعت کی اور تیروں، تلواروں اور نیزوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے۔ ناسخ میں ہے کہ عاشورے کے دن حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس لیے خود سے پہلے میدان میں بھیجا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بھائی آپ کے سامنے شہید ہوں اور آپ صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 51 امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس کا مشترکہ حملہ۔ یوم عاشوراء کربلا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان دونوں بھائیوں نے مل کر دشمن پر حملہ کیا۔ جوان بنی ہاشم کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کے ساتھ مل کر فوج یزید پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدت کا تھا کہ بہت سے ملعون مارے گئے اور بہت سے زخمی ہو کر ہٹ گئے۔ جب دستوں نے راہ فرار اختیار کی تو ابن سعد نے دستوں کو للکار کے کہا، یہ دونوں علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تم لوگ ان کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ فوج اشقیہ کے دستوں نے دونوں میں جدائی ڈال دی۔ جب دونوں بھائی ایک دوسرے سے اوجھل ہو گئے تو امام علیہ السلام نے نعرہ لگا کر حملہ کیا تاکہ جناب عباس کو خبر ہو جائے کہ حسین علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسی طرح جناب ابو الفضل عباس نے بھی حملہ کرتے ہوئے یہ نعرہ لگایا، انا ابن علی مرتضیٰ، تاکہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے زندہ ہونے کی خبر رہے۔ اسی طرح یہ دونوں بھائی نعرہ لگا کر جنگ کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انا ابن خدیجہ الکبریٰ ابن فاطمۃ الزہرا، اور جناب ابو الفضل عباس نعرہ لگاتے تھے، وانا ابن وسیع مصطفیٰ،
اسی طرح کے نعرے لگاتے ہوئے دونوں بھائی جنگ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اپنی سلامتی کی اطلاع دیتے رہے۔ اچانک بنی دارم میں سے ایک شخص نے عمر ابن سعد کے لشکر سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ وائے ہو تم پر! ان کے اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور انہیں پانی تک نہ پہنچنے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا گستاخانہ کلام سن کر فرمایا، بار الہ اسے شدت پیاس میں مبتلا کر۔ اس خبیث نے غضبناک ہو کر زور سے تیر پھینکا جو امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک گیا، باروایت پیشانی مبارک میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ نے دونوں چلو نیچے رکھے، جب بھر گئے تو اس کو پھینکا اور پھر فرمایا، بار الہ میں تیری بارگاہ میں اس سلوک کی شکایت کرتا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی کے بیٹے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علیہ السلام کے ساتھ واپس اپنے خیمے کی طرف لوٹ کر آئے۔ صفحہ نمبر 52۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی چچا سے فریاد۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ایک خشک مشکیزہ لے کر آئیں اور جناب عباس سے عرض کی، میرے عباس چچا، آپ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی پیاسے ہیں۔ اذن جہاد۔ صفحہ نمبر 52۔ حضرت عباس علمدار اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد تشریف لائے اور اذن جہاد کے لیے فرمایا، بھائی کیا مجھے اجازت ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، تم میرے لشکر کے علمدار ہو اور لشکر کی پشت و پناہ ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر میرا سارا لشکر بکھر جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا تفرق عسکری فرمانا واضح کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا حضرت عباس علیہ السلام کو لشکر کے برابر سمجھتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب عباس پر کس درجے اطمینان اور اعتماد و بھروسہ تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا، جب تمہارے بلند علم کو دیکھتا ہوں تو اپنی فوج کو زندہ پاتا ہوں اور دشمن کو تمہاری سہولت اور ہیبت سے بھاگتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے علم کو دیکھ کر اہل حرم کو ڈھارس ہے۔ پھر فرمایا، تو میرا علمدار ہے۔ جناب عباس علمدار نے فرمایا، میرے بھائی، میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور میرا دل دنیاوی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ میں اس گروہ منافقین سے اپنے بھائیوں اور اہل بیت علیہ السلام کا خون طلب کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے ان پیاسے بچوں کے لیے ان کے پاس جا کر پانی طلب کرو۔ صاحب معالی السبتین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جناب عباس نے فرمایا، میرے مولا، اب میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں اور ان پیاسے بچوں کی خاطر پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدائے سخن میر ببر علی انیس لکھتے ہیں، یوم عاشوراء 61 ہجری امام حسین علیہ السلام سے مولا عباس علیہ السلام نے اذن شہادت طلب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو اپنی ماں سلام اللہ علیہ کی وصیت سنائی۔ ماں نے کہا تھا، وقت سفر آ کے میرے پاس، سمجھاتی ہوں جو اس کو بھلا دیجیو نا عباس۔ شبیر پہ جب ہووے ہجوم علم و یاس، جان اپنی گنوا دیجیو بلا حجت و وسواس۔ سر پہلے کٹانا کہ شرف پائے گا اس میں دودھ نہ بخشوں گی جو فرق آئے گا اس میں۔ بچوں کی یتیمی کا بھی کچھ دھیان نہ لانا، عورت ہے یہ سمجھانے پہ زوجہ کے نہ جانا۔ ہو جائے اگر ایک طرف سارا زمانہ، تو ہاتھ نہ شبیر کے دامن سے ہٹانا۔ شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 54۔ لشکر ملعون کو نصیحت۔ حکم امام حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی سواری ایشل پر سوار ہوئے اور دشمنوں کے لشکر کے پاس گئے۔ آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن سعد ملعون نواس رسول، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم لوگوں نے میرے اصحاب کو قتل کیا، میرے بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کیا۔ اب میں اس صحرا میں اپنے اہل و عیال اور بچوں کے ساتھ تنہا رہ گیا ہوں۔ میرے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور بچوں کو لے کر اس صحرا سے روم یا ہند چلا جاؤں اور تمہارے لیے حجاز اور عراق کو خالی کر دوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ نہ تو لڑوں گا اور نہ ہی بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت کروں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے یہ آسان اور اہم فہم باتیں اشقیاء کے سامنے بیان کی، لیکن ان بدبختوں پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور شمر ملعون آگے بڑھ کر کہنے لگا،
اے ابو تراب کے بیٹے، اگر ساری زمین پانی سے بھر جائے اور سارا پانی ہمارے اختیار میں ہو تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ حضرت عباس علیہ السلام واپس تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ صفحہ نمبر 55۔ حضرت عباس اور امام حسن علیہ السلام کی سواری۔ مارد بن صدیف تغلبی ملعون ہے، یہ سپاہی یزید ملعون کا نامور شمشیر زن اور نیزہ باز تھا۔ 1000 سپاہیوں کے ساتھ اکیلا لڑنے والا مارد ابن صدیف ملعون خود کو نیزے کے استعمال کا استاد سمجھتا تھا۔ اس کے تن و توش، جوش و خروش اور فنون حرب کا چرچا تمام عالم عرب اور عجم میں تھا۔ عراق و شام کا کوئی سورما اس کے مقابل نہ آتا تھا۔ عشقری گھوڑے پر سوار دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ زین پر کوئی پہاڑ دھرا ہوا ہے۔ جناب عباس کی جنگ اور رعب دیکھا تو جھنجلا کر کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک جنگجو سارا لشکر قتل کیے جا رہا ہے اور تم اس پر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو تو یہ اس میں دب کر اسی وقت مر جائے گا، مگر افسوس کہ تمہاری کچھ بنائی نہیں بنتی۔ یہ کہہ کر بلند آواز میں چیختے ہوئے بولا، لوگوں، جس کے گلے میں یزید کی بیعت کا طوق ہے وہ فوراً اس لشکر سے الگ ہو جائے، کیونکہ میں تنہا اس نوجوان کے لیے کافی ہوں جس نے بڑے بڑے ناموران لشکر کو فنا کر دیا۔ شمر و عمر بن سعد نے یہ سن کر تمام لشکر کو ہٹنے کا حکم دیا۔ مارد ابن صدیف ملعون فیل مست کی طرح جھومتا جناب عباس کی جانب بڑھا۔ اس کے نجس بدن پر آہنی زرہ اور سر پر فولادی خول تھا۔ وہ ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لیے غصے سے تھرتھراتا میدان میں آیا۔ جناب عباس اس کی جانب بڑھے اور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ غرایا، نوجوان، خیر اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دے اور فن سپاہگری ظاہر کر۔ جو پہلے تم سے لڑنے آئے وہ سب نہایت سست اور رحم کرنے والے تھے، لیکن میں ایسا شخص ہوں کہ خداوند عالم نے میری خلقت سے نرمی و خدا ترسی کو نکال دیا ہے، اور اس کے عوض شقاوت اور عداوت میرے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نوجوان، یاد رکھ کہ میں وہ ہوں کہ جس پر حملہ آور ہوا اسے ذلیل کر کے چھوڑا، اور جس پر تلوار چلائی اسے فنا کر ڈالا۔ تیری جوانی اور ملاحت پر نظر کرتا ہوں تو طبیعت میں نرمی دوڑ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے تہہ تیغ کر دوں، لہٰذا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو رمزگاہ کی زمین کو دم بھر میں چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا اور اپنے اچھے خاصے نفس کو ضائع و برباد نہ کر۔ میں تمہیں کاٹنے والی تلوار کی ضرب سے ڈرا کر نصیحت کرتا ہوں، اگر تم میری نصیحت قبول کر لو گے تو سود مند رہو گے۔ ابتدائے زمانہ سے آج تک تمہارے علاوہ کسی نوجوان پر میرا قلب نرم نہیں ہوا۔ میرا یہ قول کان دھر کے سنو۔ میں تمہیں اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں، طوق اطاعت گلے میں ڈال لو گے تو عیش کرو گے، وگرنہ میں تمہیں سخت غذا کا مزہ چکھاؤں گا۔ جناب عباس نے ان خرافات کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اسی کے ردیف و قافیے میں اس کے اشعار کا جواب دیا۔ ہم مخالف زمانے کے ظلم پر ظلم صبر کر رہے ہیں اور موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مت گھبرا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور مجھ جیسا بہادر کبھی گھبراتا نہیں۔ اگر زمانے نے ہم پر تیر چلائے اور ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، اور زمانے میں ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں کہ نوجوانوں نے تجربہ کاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مارد ملعون یہ سن کر آپ علیہ السلام کی جانب لپکا اور آپ کو آسان ہدف سمجھتے ہوئے حملہ آور ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے آنے سے کوئی ہراس نہ کیا، اس نے نیزہ لہرایا۔ جناب عباس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نیزے کی اندھی تھام لی اور زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل گرنے لگا اور نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جناب عباس نے وہ نیزہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کے گھوڑے کو مار دیا۔ وہ ملعون زمین بوس ہو گیا اور خوف کے مارے کانپنے لگا۔ شمر نے فوراً کمک کے لیے عظیم الحبشہ صارفہ نامی حبشی غلام کے ہاتھ تاویہ نامی گھوڑا روانہ کیا۔ تاویہ حاکم رے کی سواری کا خاص گھوڑا جو امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا۔ مدائن کی بغاوت میں مارد ابن صدیف یہ گھوڑا لوٹ کر فرار ہو گیا۔ عاشورے کے دن یہ اس کے غلام صارفہ کے پاس تھا۔ جناب عباس نے راستے ہی میں صارفہ ملعون کی گردن پر نیزے کا پرزور وار کیا اور اسے واصل جہنم کر کے تاویہ کی لگام تھام کر اس پر سواری کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تاویہ امام علی مقام کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی قدم بوسی کرنے لگا۔
سپاہی یزید مارد ابن صدیف ملعون کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ جناب عباس نہایت تیزی سے ابن صدیف کے قریب پہنچے اور تلوار کا وار کر کے اس کو دونوں ہاتھ بیکار کر دیے۔ پھر نیزے کا ایک بھرپور وار کیا جو اس کے کان میں کیا اور اس کی کھوپڑی چیرتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ صفحہ نمبر 57۔ نہر القمہ پر قبضہ۔ خیام میں شدت پیاس کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے بچوں کی العطش العطش کی درد بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے اور اہل بیت علیہ السلام میں سے چند بچے جناب عباس علمدار اور امام حسین علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس علمدار نے بچوں کی درد بھری آوازیں سنی تو ان سے رہا نہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا، نیزہ ہاتھ میں لیا، مشکیزہ کندھے میں ڈالا اور علم اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کر کے بارگاہ ایزدی میں دست دعا بلند کی۔ بار الہ، اے میرے مولا، میں چاہتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کروں اور ان اطفال خرد سال کے لیے مشکیزہ پانی سے بھر دوں۔ یزیدی لشکر نے جب یہ حالت دیکھی تو عمر سعد کی طرف سے نہر پر معین 4000 تیر اندازوں نے آپ کا راستہ بند کر دیا اور ساری فوج نہر کے پاس جمع ہونے لگی۔ حضرت عباس بجلی کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ نے میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر پہنچا دیا۔ ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا اور ساری زمین خون آلود ہو گئی۔ اس وقت جناب عباس کی زبان پر رجس جاری تھا۔ میں ہدایت یافتہ دل کے ساتھ اس قوم اشقیہ سے لڑ رہا ہوں، نبی احمد کے فرزند کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں ہندی لوہے کی بنی ہوئی برندہ تلوار سے کاری ضربیں لگا رہا ہوں تاکہ تم میرے سردار اور سید کے ساتھ لڑنے سے ہٹ جاؤ۔ بے شک میں عباس صاحب مودت ہوں، علی مرتضیٰ صاحب تائید کا بیٹا ہوں۔ آپ کے اس حملے سے 80 اشقیہ واصل جہنم ہوئے۔ فوجی اشقیہ نے یہ صورتحال دیکھی تو سب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ حضرت عباس نہر کی طرف بڑھے، اپنی سواری اشل کو نہر میں داخل کیا اور فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جس وقت آپ ایک گھونٹ پانی پینا چاہتے تھے تو آپ کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی یاد آ گئی۔ جناب عباس نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میرا مولا حسین تشنا ہے۔ اس وقت آپ نے چند اشعار پڑھے۔ اے نفس حسین علیہ السلام کے بعد تو خوار ذلیل ہے اور ان کے بعد تجھے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ حسین علیہ السلام ہے جو موت کے ساتھ ہمکنار ہونے والے ہیں اور تو صاف گوارا پانی پیے گا۔ یہ تو ہم سے دور ہے اور نہ ہی یہ میرے دین کا عمل ہے اور نہ ہی سچے یقین رکھنے والے کا کام ہو سکتا ہے۔ نہر القمہ پر جناب عباس کا خطبہ، صفحہ نمبر 58۔ جناب عباس نے نہر پر قبضہ کر کے ملعونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ تو بتاؤ کہ تم کافر ہو یا مسلمان؟ کیا تمہارے مذہب یا دین میں یہ جائز ہے کہ تم حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو پانی سے روکو جبکہ اس پانی سے کتے اور خنزیر تک پانی پی رہے ہوں؟ دوسری طرف حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پیاس سے بے حال ہوں۔ کیا تمہیں قیامت کی پیاس کا خیال نہیں؟ اس کے بعد پانی کے منہ پر مارا، مشک کو پانی سے بھرا اور مشک کو اپنے داہنے کندھے پر رکھا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمے کی طرف روانگی، صفحہ نمبر 59۔ علمدار کربلا نے مشک کو سنبھالا اور تیزی سے خیام کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت دشمن نے عباس علمدار کو خیام کی طرف پانی لے کر جاتے دیکھا تو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن آپ کو قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ جناب عباس علمدار تلوار سے ان کو منتشر کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کی زبان پر اشعار جاری تھے، میں موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ موت تو ترقی اور صعود کا نام ہے، یہاں تک کہ میں سائقہ مانند دشمنوں کے درمیان گھس جاؤں اور میری جان پاکیزہ برگزیدہ کی جان کے لیے سپر اور ڈھال ہو جائے۔ بے شک میں عباس ہوں، سقہ ہو گیا ہوں اور مڈبھیڑ کے دن کی شرنگیزیوں سے نہیں ڈرتا۔ حضرت عباس سے متعلق بیان ابھی جاری ہے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ شہادت حضرت عباس علیہ السلام اگلی ریکارڈنگ میں آپ سب کے گوش گزار کریں گے۔